دوستو آج کی ویڈیو کریب مائٹل پودے کے بارے میں جسے لاجرسٹرومیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت سجاوٹی پودا ہے جو گرمی میں بھر کر پھول دیتا ہے۔ اس کی اچھی نشوونما اور زیادہ پھولوں کے لیے دیکھ بھال ضروری ہے۔ اگر آپ اس کریپ مائٹل پھول والے پودے کی اچھے سے کیئر کریں گے، اچھے سے کھادیں دیں گے تو آپ کے بھی پودے پر بھر کر کلیاں بھی آئیں گی اور کلیوں سے پھول بھی بنیں گے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کریپ مائٹل پودے کے بارے میں مکمل معلومات دینے والا ہوں اور آپ کو ایسا فرٹیلائزر بھی بتانے والا ہوں جس سے آپ کا بھی کریپ مائٹل کا پودا پھولوں سے بھر جائے گا۔ اس کھاد کو اس پودے میں استعمال کر لینے کے بعد نہ تو پودے سے کلیاں جھڑیں گی اور نہ ہی پھول۔ تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں دھوپ کے بارے میں۔ دوستو یہ پودا مکمل دھوپ پسند کرتا ہے۔ دن میں کم از کم 8 سے 6 گھنٹے اسے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ بھی اسے 8 سے 6 یا 5 گھنٹے روزانہ دھوپ پر رکھیں۔ اگر آپ اس کو سایہ دار جگہ پر رکھیں گے تو پتے تو بڑھیں گے مگر پھول کم آئیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے مٹی۔ دوستو اچھی نکاسی والی زرخیز مٹی ہونی چاہیے۔ ریتری یا بھاری مٹی میں نکاسی کا خاص خیال رکھیں۔ مٹی میں گوبر کی کھاد یا کمپوسٹ ملانا فائدہ مند ہے۔ اس سے ایک تو مٹی سخت بھی نہیں ہوتی اور مٹی میں طاقت بھی ہوتی ہے، جس کے بعد اس نرم مٹی میں اس پودے کی جڑیں بڑی تیزی سے سروے بھی کرتی ہیں، جس کے بعد آپ کا پودا اوپر سے اچھی گروتھ کرتا ہے اور پھولوں بھی بھر کے آتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے پانی۔ دوستو گرمیوں میں ہفتے میں 3 یا 2 بار پانی دیں۔ اگر مٹی جلدی خشک ہو جائے تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اور سردی میں صرف ہفتے میں 1 بار بھی آپ اسے پانی دے سکتے ہیں، کیونکہ سردی میں اس پر بلومنگ یعنی فلاور نہیں آتے، اس لیے اسے زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ ہفتے میں 1 بار اسے سردیوں میں پانی دے سکتے ہیں، لیکن گرمیوں میں آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب مٹی کی اوپری سطح فلی طور پر خشک ہو جائے تو اسے پانی دیں، اس سے آپ کا پودا مرنے سے بچا رہے گا۔ اور جو نمبر 4 پر ہے وہ ہے کھاد۔ دوستو بہار اور گرمیوں کے موسم میں NPK کھاد خصوصاً فاسفورس والی دھاگے پھول زیادہ ہیں۔ نامیاتی کھاد، گوبر کی کھاد، ورمی کمپوسٹ بھی سال میں 2 بار ڈالیں، لیکن اس پودے کے لیے سب سے جو بیسٹ کھاد ہے وہ ہے گوبر کی کھاد، کیونکہ اس میں فاسفورس بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنے پودے سے زیادہ پھول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے اپنے پودے کو گوبر والی پرانی کھاد دیں، کیونکہ گوبر کی کھاد کیمیکل والی کھادوں سے طاقتور ہوتی ہے اور یہ پودے کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی۔ اور دوستو نمبر 5 پر ہے پروننگ یعنی کٹائی۔ لاجرسٹرومیا کی کٹائی بہت ضروری ہے۔ سردیوں کے آخر یا بہار کے شروع میں پرانی اور سوکھی ٹہنیاں کاٹ دیں۔ کٹائی کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جتنا نئی شاخیں نکلیں گی اتنے ہی زیادہ پھول آئیں گے، اور کٹائی کرنے سے یعنی پرونے کرنے سے نیچے سے ٹہنیاں بھی مضبوط ہوگی، جس کے بعد آپ کا پودا جب زیادہ پھولوں پر آئے گا تو وہ وزن بھی اٹھا سکے گا، ٹہنیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ اور دوستو نمبر 6 پر ہے بیماری اور کیڑے۔ اس پر عموماً ایفیڈز، میلی بگز اور پھپھنڈی کا حملہ ہوتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر نیم آئل سپرے یا ہلکا کیمیائی اسپرے کریں جو بازار سے آپ کو سستا بھی ملے اور پودے کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اس لیے دوستو اس پودے کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اچھے پیسٹی سائیڈ کریں۔ اگر آپ میری ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کا بھی کریپ مائٹل کا پودا پھولوں سے بھرا رہے گا اور سوکھنے سے بھی بچا رہے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو بھی ملتی رہے۔